اس میں دھوکے میں آ جاتا ہے۔ آخرت سامنے نہیں رہتی، موت سامنے نہیں رہتی، کہ کتنا بھی ہٹا کٹا پہلوان ہو۔ ایک آدمی ملا، بہت معروف قسم کا آدمی تھا، دو آدمیوں نے بہت کمزور ہو گئے، دو آدمیوں نے سہارے سے اٹھایا، اس کو کھڑا کیا اور بڑی مشکل سے اس کو وضو کے لیے لے کے گئے۔ اور مجھے دیکھا تو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ سچ بتاتا ہوں، جب میں جوان تھا تو ان 2 انگلیوں سے میں 2.5 من کی بوری کو اٹھا کے ایسے پلٹ دیتا تھا، اور اب حال یہ ہے کہ 2 آدمیوں کے سہارے زمین سے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں۔ اللہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو، قوت اللہ کے ارادے سے ملتی ہے، طاقت اللہ کے ارادے سے ملتی ہے، اور اس جوانی کی قوت کو صحیح رخ پہ استعمال کرنا ہے کہ جو وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ ان سے بات کرو بھائی، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اللہ پاک اس کو دیں گے، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں پرانا کر دے، جوانی میں دین پہ چلنا شروع کرے، چلتے 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 بوڑھا ہو جائے، اللہ پاک اس کو 70 صدیقین کے برابر اجر دیں گے۔ تو بدن کی قوت کو صحیح رخ پہ استعمال کرنا ہے۔ نہیں مانے، نہیں سمجھ میں آئی، حود علیہ السلام نے آگے بہت سمجھایا، دعوت دی۔ نبی تو بے چین ہوتے ہیں اور پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ بھئی مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ کی بندگی پہ آ جاؤ، اللہ کی اطاعت پہ آ جاؤ، لیکن مقابلے پر آ گئے۔ اللہ پاک نے ہوا کا عذاب بھیجا، اور 1 ہفتے تک رات دن وہ ہوا چلی اور اٹھا اٹھا کے پھینکا، گردن ایک طرف، سر ایک طرف، دھڑ ایک طرف، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہوتے ہیں۔ اور یہ بنیاد سمجھا دی کہ دیکھو، اس سے نہیں ہوتا، بدنی قوت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم صنعتی ترقی میں بہت آگے، پہاڑوں کے اندر کھود کھود کے ان میں کالونیاں بنائی ہوئی تھی، رہائش کی جگہ بنائی تھی، ہوا کا انتظام، روشنی کا انتظام اندر کیا تھا۔ چونکہ قوم عاد ہوا سے ہلاک ہوئی تھی، اس لیے ہم ہوا سے نہ ہلاک ہو۔ اندر نوح علیہ السلام کی قوم پانی کا عذاب آیا تھا، اس سے بچنے کے لیے اوپر پہاڑوں کی چوٹیوں کے اندر وہاں گھر بنا لیے۔ اللہ پاک کی طرف سے جب فیصلہ آیا، نبی جب دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت اگر مان لی جائے تو کامیابی ہے، اگر مقابلہ کیا جائے، نبی کا استہزاء اڑایا جائے، اس کے ساتھ ٹکراؤ پہ آ جائے، پھر اللہ پاک نہیں چھوڑتے۔ اللہ پاک کی طرف سے اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، اللہ کے لشکروں کو جدھر سے چاہے اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے۔ تو اللہ پاک نے اپنا امر بھیجا، ایک فرشتے کی چیخ، اس نے جگر پھاڑ دیا، ختم کر دیا اللہ نے۔ اور دیکھو، یہ بنیاد اللہ پاک نے سمجھا دی ہم سب کے لیے کہ دیکھو، یہ تمہاری صنعتی ترقی، تمہارے بڑے بڑے کارخانے، تمہاری اتنے رہائش کی اتنی اسکیمیں اور اتنے انتظامات، یہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے اگر تم نبی کی اطاعت اور اللہ کی بتائی ہوئی زندگی پہ نہیں چلو گے۔ پھر کہیں زرعی ترقی، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے معیار ہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ قوم سبا یمن کا علاقہ تھا، اور یمن میں لمبی چوڑی زراعت تھی، سد المعارب ایک بڑا ڈیم بنایا ہوا تھا، 70 نہریں اسے نکلتی تھی، 70 نہریں، اتنا بڑا ڈیم بنایا ہوا تھا، 70 نہریں۔ انبیاء کرام نے آ کے دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ کیا، لیکن
کہ یہ جو دنیا کا نشہ ہے نا، یہ نہیں سمجھنے دیتا بات کو، نہیں سمجھ میں آئی بات، مقابلہ کیا۔ اللہ پاک نے اس ڈیم کا ایسا انتظام کیا، اسی ڈیم کو ان کے اوپر توڑا، اور وہ ساری بستیوں کو، سارے باغات، سب فصلوں کو بہاتا ہوا لے کے چلا گیا، سب ختم ہو گیا۔ اور کہا کہ دیکھو زرعی ترقی یہ تمہارے کاموں، تمہیں کامیابیوں کا ذریعہ نہیں ہے جب تک دین تمہارے اندر نہیں ہوگا، جب تک اللہ اور اللہ کے نبی کو، اس کی بات کو نہیں لے کے چلو گے۔ لوط علیہ السلام کی قوم اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑی چل رہی، اندھا دھند خواہشات کے پیچھے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، ان کی بستیوں کو اٹھا کے الٹا کر کے پھینکا، اور اوپر سے کنگرے پتھروں کی بارش برسا دی۔ یہ ضابطے ہیں، یہ قانون ہیں اللہ کے بنائے ہوئے۔ میرے بھائیو، اللہ پاک کو پہچاننا، اللہ کے ضابطوں کو، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو پہچاننا، اس کو علم کہتے ہیں، اس کو سمجھداری کہتے ہیں۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو معلوم کرنا، کس موقع پر اللہ کا کون سا حکم ہے، ہم اس حکم کو پورا کریں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچاننا، ان کے طریقوں پہ اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، اس پہ اللہ ہمیں کامیاب کریں گے، اس پہ اللہ ہمیں عزتیں دیں گے، اس پہ اللہ ہمیں بلندیاں دیں گے۔ ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ ہے۔ بندہ کہتا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، سیدھے راستے کی طرف، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا، انبیاء کرام اور صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ اہدنا صراط، علماء فرماتے صراط اس راستے کو کہتے ہیں جس میں 5 باتیں ہوتی ہیں، جس میں 5 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی موڑ نہیں اس میں ہوتا، بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ دوسری کھلا کشادہ ہوتا ہے، اور تیسرا وہ سب سے آسان ہوتا ہے، اور سب سے مختصر، سب سے آسان اور سب سے مختصر ہوتا ہے، اور چوتھا وہ منزل تک پہنچانے والا ہوتا ہے، منزل تک پہنچاتا ہے۔ اور پانچویں بات بڑی اہم ہے کہ وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، ایک ہی راستہ۔ یہ 5 باتیں، اس کو کہتے ہیں صراط، وہ ایک ہی۔ فضائل عمل میں آخری حصہ ہے نا، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا کیا ہے؟ واحد علاج، ایک ہی راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دھوکہ لگتا ہے، جیسے پہلوں کو دھوکہ لگا، بدنی قوت کا دھوکہ لگا، اس سے کام بن جائیں گے، حکومتوں کا دھوکہ لگا، 16 لاکھ فوج سمیت اللہ نے فرعون کو اور اس کی فوجوں کو پانی میں غرق کر دیا۔ دھوکہ لگتا ہے، ارے ہم پورے حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، حاکم ہیں، گورنر ہیں، وزیر ہیں، وزیر اعلیٰ، صدر ہیں، بن جاؤ بھائی، بن جاؤ تم۔ دھوکہ لگتا ہے۔ تجارتی منڈیوں کے مالک ہیں، قوم شعیب کی طرح سے تجارتی منڈیوں کے مالک ہیں۔ تو یہ دھوکہ ہے میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، دھوکہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام آ کے انسانوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے انسانوں کے لیے بھیجا۔ پہلے نبیوں کو تو کسی طبقے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی زبان، کسی علاقے کے لیے بھیجا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کی طرف اپنا رسول، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ اے ہمارے نبی، آپ فرما دیجئے، اے دنیا بھر کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ کالا ہے، گورا ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، ترکی میں رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے، افریقہ میں، ہر انسان جو دنیا میں آیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے اب آپ ہی کی نبوت چلے گی، اور آپ کو سارے طبقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔
آپ کی محنت کا اثر سب پر پڑے گا، سب پر پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ نے آواز لگانی شروع کر دی۔ 3 سال تو چپکے آپ نے محنت کی، خاموشی سے۔ جو قریب والے تھے ان سے دعوت دی، ان سے بات کی، اکثر ان میں سے ایمان لے آئے۔ ابو بکر ایمان لے آئے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایمان لے آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت زید ابن حارثہ ایمان لے آئے۔ ہاں، چپکے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ نے اعلیٰ اعلان دعوت دینی شروع کی اور لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف۔ مکہ کے بازاروں میں آپ آواز دے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا بھر کے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس جا رہے ہیں۔ نبی کے اندر ایک شفقت، ایک خیر خواہی، ایک ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے جو اس کو مجبور کرتا ہے کہ لوگوں کے پیچھے پھرتا ہے اور ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے احکامات کی طرف بلاتا ہے۔ میرے بھائیو، عزت اللہ کے ہاں سے ملے گی، کامیابیاں اللہ کے ہاں سے ملیں گی، امن اللہ کے ہاں سے ملے گا۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر کسی ایک آدمی کو کامیاب کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، اور ناکام کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ حالات اللہ کے ارادے سے بنتے ہیں اور بگڑتے بھی اللہ کے فیصلے سے۔ ان حالات پر اللہ کا قبضہ ہے۔ جیسے چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، ایسے حالات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جس کو چاہتے ہیں اللہ پاک عزت دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ ذلیل کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ضابطے ہیں اللہ کے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ قبرص میں تھے، مسلمانوں کی ایک جماعت تھی اس کے ساتھ، وہاں کفار کے ساتھ لڑائی ہوئی، اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور ان میں سے جو اہل باطل تھے ان میں سے بہت سارے مارے گئے، کچھ قیدی بن گئے، اور ان کے جو مال تھا وہ مال غنیمت بن گیا۔ تو اس سارے حالات کو دیکھ کے وہ رو رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سارا منظر دیکھا تو ایک طرف چلے گئے، وہاں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ حضرت جبیر ایک شخص ہے، وہ ان کے پیچھے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ابو درداء، آج کے دن میں اللہ نے مسلمانوں کو اور اسلام کو فتح دی، اور ایسے مبارک دن میں آپ آج بھی بیٹھ کے رو رہے ہیں، اتنے بڑے حضور کے صحابی ہیں آپ، کیا بات ہے؟ کہنے لگے جبیر سمجھتے نہیں ہو تم سمجھتے نہیں ہو کیا بات ہے؟ کہنے لگی یہ قوم کھاتی پیتی تھی، اپنے راحت سے رہ رہی تھی، ہر قسم کی سہولت آسائش اس کو میسر تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کی بغاوت کی، پھر اللہ نے ہمیں ان کے اوپر مسلط کیا، اور اب تم ان کا حال دیکھ رہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو جو قوم اللہ کے اوامر کو توڑ دیتی ہے وہ یوں ہی برباد ہو جاتی ہے، یوں ہی برباد ہو جاتی ہے۔ حالات اللہ کے ارادے سے آتے ہیں۔ جس قوم کے لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں ان پر سے بارشیں روک لی جاتی ہیں، جس قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان پر بے وقت کی بارشیں آتی ہیں۔ فصل کاٹنے کا وقت ہوگا بارش روک لیں گے، فصل اس کو اگانے کا وقت ہوگا بارش روک لیں گے، کاٹنے کا وقت آئے گا بارش شروع کر دیں گے۔ جس قوم میں بے حیائی بے پردگی عام ہو جائے گی اس پر نئی نئی بیماریاں آئیں گی، اچانک موتیں ہوں گی۔ یہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول ہیں، قوموں کے حالات بننے کی وجوہات ہیں اور ان کے حالات کے بگاڑ کے اسباب ہوتے ہیں۔ جب اچھے اعمال ہوتے ہیں، جس قوم کے لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک ان میں سے ان کو ہر تنگی سے راستہ دے دیتے ہیں، ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں۔ جس قوم کے لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے۔
یہ اعمال ہیں جن پہ اللہ پاک حالات کو بناتے ہیں۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں، اللہ پاک اس سے قبر کے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں، پل صراط پر سے کون سی بجلی کی طرح گزرے گا، اعمال نامہ دانے ہاتھ میں ملے گا، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ یعنی عمل تمہارا ٹھیک ہو گیا تو اللہ پاک دنیا، موت، قبر، حشر، آخرت، ہر جگہ اللہ تمہارے حالات ٹھیک کر دے گا اگر اعمال ٹھیک ہو گئے۔ ایک مجموعہ، ایک ملک، اس کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، اللہ اس ملک والوں کے حالات اچھے کر دیں گے۔ ایک قوم اپنے اعمال کو اچھا کر لیتی ہے، صحیح یقین کے ساتھ چلتی ہے، حضور والے طریقے کو سیکھ کے ہر کام میں چلتی ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ پاک اس قوم کے حالات کو اچھا کر دیں گے۔ اللہ کے ہاں کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، کسی کا کو اللہ سے نہیں کہ کوئی رشتہ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، سب اس کی مخلوق ہے۔ اور اللہ کے ہاں اس کو دیکھا جائے گا کہ کون تقوی والا ہے، کون متقی ہے، کون اعمال والا ہے، اس پہ فیصلہ۔ تو جن قوموں کے اچھے اعمال ہوں گے اللہ ان کے اوپر اچھے حالات لے کر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اعمال کا تعلق اور حالات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اعمال میں آدمی دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کو عزت دے گا، اوپر سے آسمان سے عزت کا فیصلہ آئے گا، اللہ اس کو عزت دے دے گا۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ پاک اس کی عمر کو لمبا کر دے گا، اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے لوگوں پر جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کہ آسمان سے کوئی بلا اترتی ہے، کوئی مصیبت اترتی ہے، لیکن بستیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور آخر راتوں میں استغفار کرتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہ آئی ہوئی مصیبتیں واپس چلی جاتی ہیں، وہ بلائیں واپس چلی جاتی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، مسجدیں نبیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں، جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ مسجدیں جب آباد ہوتی ہیں تو آبادیوں کے لیے دعا کرتی ہیں، آسمان سے مصیبتیں اترتی ہیں، مسجدوں کے آباد کرنے والوں سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ جو مسجدوں میں کثرت سے رہتے ہیں وہ اللہ کے ہم نشین ہیں، فرشتے ان کے اللہ کے پڑوسی ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں۔ کسی کام کو نکلتے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں فرشتے ان کی تیمارداری، ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ مسلمان تو مسجد والا تھا، مسجد تربیت کی جگہ تھی، یہاں علم سیکھتا تھا، یہاں مسجد میں آ کے وہ اللہ کا دھیان سیکھتا تھا، ذکر والا بنتا تھا، اخلاص سیکھتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ سیکھتا تھا۔ اس کے اندر جب مسجد میں آتا تھا اس کے اندر تواضع آتی، اس میں سچائی آتی، اس میں امانت داری آتی، اس میں تقویٰ آتا، اس میں لوگوں کی ہمدردی خیرخواہی آتی تھی۔ مسجد انسان کے بننے کی جگہ تھی، انسان کی تربیت کی جگہ تھی۔ جب مسلمان مسجد سے کٹا اللہ کی طرف سے بھی ذلت مسلط ہو گئی، دنیا کے اندر بھی اللہ نے رسوائیاں اس کا مقدر بنا دی۔ تو مسجد والی زندگی ہر جگہ وجود میں ہے، اللہ پاک نے ایک ہی زندگی دی ہے، دوبارہ کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ انبیاء علیہ السلام ایک زندگی لے کر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل زندگی لے کر آئے ہیں، ایک پوری زندگی لے کر آئے، ایسی جامع ایسی مکمل زندگی ہے، ایک دن کا بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے،
سر پہ کنگھی کرنی ہے کیسے کرنی ہے، پاؤں میں جوتا پہننا اس کا کیا طریقہ ہے، بال بنانے اس کا کیا طریقہ ہے، بڑے سے بات کرنی ہے کس طرح سے، چھوٹے سے بات کرنی ہے اس کا کیا طریقہ ہے، لباس پہننا ہے اس کا کیا طریقہ ہے، کپڑا پہننے کا، کپڑا اتارنے کا، بیت الخلاء میں جانے کا، بیت الخلاء سے نکلنے کا، سفر کا طریقہ، حضر کا طریقہ، تنگی میں کیا کرنا، خوف میں کیا کرنا، بیماری میں کیا کرنا، فاقے میں کیا کرنا، تونگری میں کیا کرنا، کون سا حال ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے حبیب نے امت کی اور انسانیت کی رہنمائی نہیں فرمائی؟ ہر حال میں۔ لیکن کیا رحمان کے بارے میں جاننے والوں سے پوچھو، اہل علم سے جا کے پوچھا جائے، ان سے جا کے پوچھا جائے، بتائیے اس حال میں اللہ کا کون سا امر ہماری طرف متوجہ ہے، اس وقت میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس موقع پر کیا طریقہ بتایا ہے۔ ہر حال کے متعلق اللہ نے احکامات دے دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بتا دیے۔ خامد کو بتا دیا بیوی کا کیا حق ہے، اور بیوی کو بتا دیا خامد کا کیا حق ہے، پڑوسی کو پڑوسی کے بارے میں بتا دیا، بڑوں کو چھوٹوں کے بارے میں، چھوٹوں کو بڑوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک آدمی آ گیا، سامنے بیٹھا ہوا تھا، ایک چھوٹا بچہ آیا، آ کے جب بچہ آیا تو اس نے اس کو پیار کیا اور پیار کر کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی بچی آئی، اس نے نہ اس کو پیار کیا نہ گود میں بٹھایا، بلکہ زمین پہ اپنے پاس بٹھا لیا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے میری۔ فرمایا کہ تم نے اپنی اولاد میں عدل نہیں کیا، برابری نہیں کی۔ ماں باپ کو حکم ہے اولاد میں برابری کرنے کا، عدل میں۔ وہ تو وراثت تو اللہ پاک کے تقسیم کی ہے، اب اللہ کا اپنی حکمتیں ہیں اس کی۔ اولاد کو ایک آدمی، بڑے میاں ایک نوجوان، دونوں آ رہے، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ وہ دیکھو ان کا نام لے کے نہ پکارنا، ان کے آگے نہ چلنا، ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ اولاد کو بتایا ماں باپ کا کیا حق ہے ہر حال میں۔ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو مجمع بیٹھا تھا، نے فرمایا کہ جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہو وہ اٹھ کے چلا جائے۔ ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات تھی؟ یا رسول اللہ میری خالہ تھی، میرا ان سے بات چیت میں نے بند کر رکھی تھی، قطع تعلق کر رکھا تھا۔ آپ کی اس بات کو سنا، ان کے پاس گیا، ان سے جا کے معافی مانگی، آپ کا ارشاد ان کو سنایا، ان سے صلح کر کے واپس آ کے بیٹھا ہوں۔ میں تم نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ اگر کسی قوم میں ایسا شخص بیٹھا ہو جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے تو وہ پوری قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے، پوری قوم محروم ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ رشتہ داروں کا کیا حق ہے؟ صلہ رحم ہے۔ گھر میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کا کیا حق ہے؟ یعنی کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو آ کے اس پہ پر ملتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ کمزور ذات ہے اور کمزور ذات سے ہی پیدا ہوئی ہے، مبارک ہے وہ شخص جو اس کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے، قیامت تک کے لیے اس کی پیشانی میں خیر لکھ دی گئی۔ کہ مال اور بیٹے یہ تو دنیا کی رونق ہے، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، باقی رہنے والی نیکیاں۔ ایک مفسر فرماتے ہیں اس سے مراد یہاں نیک بیٹیاں ہیں، نیک بیٹیاں ہیں۔ اور یوں ایک حدیث نقل فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی ایسا آئے گا کہ اس کو اللہ نے بیٹیاں دے رکھی تھیں، خود اس بیچارے کی زندگی بے دینی والی، اللہ کی نافرمانیوں والی رہی، لیکن بیٹیوں کو اس نے نیک بنایا، دیندار بنایا، اعمال والا بنایا۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، جب پیش ہوگا تو اس کا حساب کتاب جب کیا جائے گا تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے اعمال کی وجہ سے۔ جب یہ اعلان ہوگا تو اس کی وہ جو نیک بیٹیاں تھیں وہ آ جائیں گی اور آ کے کو کرتا پکڑ لے گی، کو اس کا بازو، کو ٹانگ اس کے پکڑ لے گی اور اللہ پاک کے سامنے زار و قطار ہونے لگے۔ کیا اللہ یہ ہمارا باپ ہے،
بے شک اس نے بہت ساری نافرمانیاں کی، بہت سارے احکامات توڑے ہیں اے اللہ، لیکن ہمیں اس نے نیک بنانے میں بڑی کوشش کی ہے، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ ان بچیوں کے رونے پہ رحم کھا کے اللہ پاک اس شخص کی مغفرت فرما دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ تو بڑی اللہ نے راستے بتائے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سے سب سے اچھا ہوں، یعنی مجھے دیکھو میں گھر والوں کے ساتھ کیسے چلتا ہوں۔ اللہ نے الحمدللہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، ایک دوسرے کے حقوق بتا دیے، مسافر کا مقیم پر کیا حق ہے، مقیم پر مسافر پر کیا حق ہے۔ کسی بیمار کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو تسلی دینے کے لیے، اس کو حوصلہ دینے کے لیے، تو اللہ کی رحمت بارش کی طرح اس پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو ایسے ہے جیسے اللہ کی رحمت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ جنت میں بعض محل ایسے ہیں جو شیشے کے بنے ہوئے ہیں، یعنی چاندی کے بنے ہوئے لیکن ہیں شیشے کی طرح سے، باہر سے اندر، اندر سے باہر نظر آتا ہے، ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان گھروں میں داخل کیسے ہوں گے جب وہ ہوا میں لٹکے ہوئے؟ فرمایا کہ جیسے پرندے اڑتے ہوئے اپنے گھونسلوں میں داخل ہوتے ہیں ایسے تم ان میں داخل ہو گے۔ یا رسول اللہ وہ کن کے لیے ہیں؟ لمن ھذا، وہ کن کے لیے ہیں؟ فرمایا کہ درد مندوں، بیماروں کے لیے، درد مندوں کے لیے اور مصیبت زدوں کے لیے، بیماروں کے لیے، مصیبت زدوں کے لیے اور درد مندوں کے لیے۔ اللہ پاک نے کس کے ساتھ کیسے چلنا ہے اس کے اصول بتا دیے۔ ایک آدمی جا رہا، آنکھوں کے متعلق احکامات دے دیے، کان کے متعلق احکامات دے دیے، زبان کے متعلق احکامات دے دیے، یہ بولنا یہ نہیں بولنا، یہ سننا یہ نہیں سننا، یہ دیکھنا یہ نہیں دیکھنا۔ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ پاک اس کو مقبول حج کا ثواب دے دے گے، اور اسی آنکھ سے غیر محرم کو دیکھا تو اس کا نقصان ہو جائے گا آخرت میں۔ کانوں سے اذان کی آواز سنی، اذان کی آواز سنی، ہر کلمے جو اس نے سنا اس کا اس نے جواب دیا، اللہ پاک اس مرد کو 20 لاکھ نیکیاں دیں گے ہر کلمے کے بدلے میں، 20 لاکھ نیکیاں ملیں گے اس کا۔ اس سے قرآن کی آواز سنی، ہر حرف پر اس کو اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بعض صحابہ سے کہا کہ قرآن پڑھو، میرے سامنے قرآن پڑھو، تو یا رسول اللہ آپ پر تو اترا ہے، کہا نہیں پڑھو۔ قرآن پڑھا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ اٹھا کے دیکھا تو آپ کی آنکھیں زاروں قطار رو رہی تھی۔ تو قرآن کو سننا، اس پر اللہ کے ہاں سے نوازا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی گانے بجانے کی آواز سنے گا کانوں سے تو میں کہ پگھلے ہوئے شیشے سے ان کانوں کو بھر دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ گانے بجانے کی آواز ان کانوں سے سنیں۔ کان اس کے متعلق احکامات ہیں، زبان کے متعلق احکامات ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر کرے گا، سبحان اللہ کہا جنت میں درخت لگ گیا، الحمدللہ کہا جنت میں درخت لگ گیا، اللہ اکبر کہا جنت میں درخت لگ گیا، اور جنت کے درخت، جنت کے پودے، اللہ اکبر، اللہ، یعنی کہہ رہے تھے نا کہ جنت کی ایک کوڑے کے برابر جو زمین ہے، ایک کوڑے کے برابر جو زمین ہے، پوری دنیا اس کی قیمت نہیں دے سکتی، ایک کوڑے کے برابر زمین ہے۔ دنیا میں بھی فرق ہوتا ہے، دیکھو یہ بنجر پہاڑ ہوتے ہیں نا، وہاں زمین سستی ہوتی ہے، اور پہاڑ شہر میں آ جاؤ اس میں مہنگی ہوگی، پھر اس میں بھی جو مرکزی جگہ ہوتی ہے اس میں اور بھی مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں، جنت کی ایک کوڑے کے برابر زمین۔ مولانا منظور نعمانی نے معارف الحدیث میں لکھا ہے کہ عربوں کے ہاں قافلے چلتے تھے، جب وہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالنا ہوتا تو اس میں سواری سے نیچے اترتے تو ایک آدمی جگہ دیکھ کے بھی اس جگہ اپنا کوڑا ڈال دیتا، اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ میرا بستر اور میری جو 2-4 ضرورت کی چیزیں وہ یہاں پر میں رکھوں گا رات کو،
اس سے جیسے ہمارے جماعتیں آتی ہیں بستریاں رکھ دی، مطلب یہ کہ بھی آگے یہ 5-6-7 فٹ کی جگہ جو ہے نا جی، اس میں میرا یہ بستر ہوگا، ایسے ہوتا ہے نا جی بھائی، اس طرح سے وہ کوڑا ڈال دیتے تھے اس سے. تو یہ جو تقریباً چارپائی کے برابر جگہ ہے جنت کی، اس سے مراد یہ ہے کہ چارپائی کے برابر یہ جو جگہ بنتی ہے پوری دنیا اس کی قیمت نہیں دے سکتی ہے کہ جنت اس میں اس کی جو گھاس ہے وہ زعفران کی ہے، اور اس میں جو مکان بنے ہوئے ہیں، بعض مکان 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اور اس کا جو گارا ہے وہ مشک اور عنبر کا گارا ہے اس کا، اور بعض مکان تو اس میں جو اینٹیں، اللہ اکبر، یاقوت، سبز زمرد، سرخ یاقوت اور سفید موتی، ان کی جو ہے اینٹیں لگی ہوئی ہیں اس میں ہم سوچ نہیں سکتے. اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل پہ ان کا گمان گزرا ہے. آخرت اصل ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے. عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو سامنے رکھے اور اس کی تیاری میں لگا رہے، آخرت کو سامنے رکھ کے چلے. اس کا راستہ، اس کا ذریعہ دونوں جہانوں میں اللہ پاک کام بنا دے. اس کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کے احکامات پہ چلے، اللہ کے اوامر پہ چلے، اللہ کے دین پہ چلے. اللہ کو پہچاننا، اللہ کے رسول کو پہچاننا، آخرت کو پہچاننا، مرنے کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھنا. میرے بھائیو، ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلیں گے، اللہ پاک چین دے گا، سکون دے گا، اطمینان دے گا، راحت دے گا، محبتیں پیدا ہوں گی، ایک دوسرے کی قدردانی آئے گی جب ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے. ایک کلمے پہ جنت میں درخت لگے گا. بعض درخت ایسے 100 سال تک اس سے نیچے چلتے رہو، اس کا سایہ ہی ختم نہیں ہوتا، ایسے لمبے چوڑے درخت. دروشی پڑھیں گے، فرشتے اس کو لے جا کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے دل میں یاد کرو، میں اپنے دل میں یاد کروں گا. تم مجمع میں میرا ذکر کرو، میں فرشتوں کے مجمع میں تمہارا ذکر کروں گا. ہم اللہ کا ذکر کریں گے. یہ کلمات 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں اس پڑھنے والے کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے اس امت کو چنا ہے اور بڑے بڑے اونچے اعمال دیے ہیں اللہ نے اس کو. میرے بھائیوں، اعمال ہیں، اعمال اگر ٹھیک ہو گئے اللہ کی طرف سے دنیا کے بھی حالات ٹھیک ہوں گے، آخرت کے بھی اچھے حالات بنیں گے. اور آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تھوڑی سی آدمی ہمت کر لے کہ مجھے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی، اپنے ایمان پہ محنت کرنا، اپنے اعمال کو بنانا. دین ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی کوشش نہ کرے اور اللہ پاک اس کو چپکا دے کسی کے ساتھ، ایسا نہیں ہے. دین تو طلب کے ساتھ، شوق کے ساتھ. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ایک قدم اللہ کی طرف کو چلتا ہے، اللہ کی رحمت 2 قدم اس کی طرف کو چلتی ہے. جو ایک بالش چلتا ہے، اللہ پاک کی رحمت 1 ہاتھ اس کی طرف کو چلتی ہے. جو چل کے جاتا ہے اللہ کی طرف کو، اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کو تھام لیتی ہے. لیکن چلے، پہل آدمی کرے، اللہ کی طرف کو چلے. دوڑو اللہ کی طرف کو، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف کو. جو تم چاہتے ہو اللہ سے ملے گا. عزت اللہ پاک دیں گے. معز ہیں اللہ پاک، معز ہیں، عزت دینے والے ہیں. بغیر عزت کے اسباب کے اللہ عزت دے دیتے ہیں. عزت کے نقشوں میں سے بھی عزت نکال کے لے آتے ہیں، اور ذلت کے نقشوں میں سے عزت نکال کے لے آتے ہیں. ایسے معز ہیں، حفیظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کے اسباب کے ذریعے بھی حفاظت کرتے ہیں، ان کے بغیر بھی حفاظت کر دیتے ہیں. اور ہلاکت کے اسباب جمع ہو جائے اس میں سے بھی حفاظت نکال کے لے آتے ہیں. اپنی ذات سے حفیظ ہیں، اپنی ذات سے حفیظ ہیں. مکڑی کا جالا، کبوتری کا انڈا، اسی کے ذریعے حفاظت کر دی. 100 تلواروں کے بیچ میں سے نکال کے لے گئے. سمندر میں لے جا کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو 12 قبیلوں کو 12 راستے بنا دیے.
سمندر میں سے راستے دے دی۔ اللہ پاک کی ذات حفیظ ہے، مومن ہے، امن دینے والے ہیں، امن دینے والے ہیں۔ اللہ پاک میرے بھائیوں سارے حالات اللہ کے ارادے سے آتے ہیں، تو جہاں اچھے اعمال ہوں گے اللہ کی طرف سے حالات کا، اچھے حالات کا فیصلہ ہوگا۔ اب ہر آدمی اس پہ کوشش کرے، اس کی محنت کرنے والا، ہم ایک ایک مسلمان کو اس پہ سمجھائیں کہ دیکھو بھائی مال سے کام نہیں بنیں گے، مال سے کام نہیں بنیں گے، ڈگریوں سے تمہارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، جب تک اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کے طریقوں پہ نہیں چلیں گے، کوئی کام نہیں بنے گا۔ ڈگریاں لے لو، مال لے لو، حکومتیں لے لو، پہلوں نے بھی کیا سب کچھ، لیکن اللہ نے ان کو ناکام کیا، ذلیل و رسوا کیا اللہ نے ان کو۔ ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں، ایک ہی راستہ ہے۔ جب ہم اس پہ چلیں گے اللہ پاک ہمیں اطمینان دے گا، سکون دے گا، چین دے گا، راحت دے گا، محبت دے گا۔ جس ماحول میں، جس معاشرے میں اللہ پاک کے احکامات کی فضا ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے طریقوں کی فضا ہوتی ہے، اس ماحول میں محبتیں ہوتی ہیں، اس میں جوڑ ہوتا ہے، اس میں ایک دوسرے پہ لگانے کا رخ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم کیا ایک دوسرے کی زندگی بناؤ گے، ہم تمہاری زندگیاں بناتے ہیں۔